اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب جامع مسجد گلزار مدینہ میں درس قرآن و حدیث کی نہایت ہی بابرکت، روحانی اور پرکیف محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے احباب قابل صد مبارکباد ہیں۔ ان کا یہ قدم لائق صد تحسین ہے کہ 18 ذی الحج جو امیر المومنین خلیفہ راشد جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور وہ کل کا دن آپ کا یوم شہادت تھا۔ اس سے متصل چونکہ درس قرآن کی نشست تھی، آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان بھی اس نسبت سے فضائل و مناقب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے پایا، اور اسی مبارک موضوع پر آج گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ جس عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ آپ اس درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل میں تشریف لائے، یہاں محفل میں حاضری دی، میں اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے طفیل تمام احباب کو، منتظمین، معاونین، موجودین، حاضرین، سامعین، سب کو اللہ رب العزت بے پناہ عزتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ قرآن مجید میں سے 3 مقامات سے 3 آیات مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پہلی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کے ابتدائی آیات کریمہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں مقام عطا فرمایا، جن عزتوں سے بہرور فرمایا، جو عظمتیں رب کریم نے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے اخذ کیا ہے۔ اور جب تعارف صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ اور ان کے کمالات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، تو قرآن کا اسلوب بیان جو ہے وہ قابل توجہ ہے، ارشاد ربانی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفر پر شدت کرنے والے ہیں، کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، کفار پر بڑی شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم خو ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں، کبھی یہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں، کبھی یہ سجدوں کے اندر ہوتے ہیں، عبادت گزار ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
ان کا یہ سارا عمل محض اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کے رضوان کی انہیں تلاش ہے، اللہ کی رضا کے متلاشی۔ اس لیے محبوب کبھی تو آپ کے گرد یوں گھومتے ہیں جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا، والذین معہ، اور اے محبوب اللہ کا فضل پانے کے لیے اور اس کی رضا کو پانے کے لیے کفر سے بیزار بھی ہیں، کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، کفر پر شدت بھی کرنے والے ہیں، کفار پر شدت کرنے والے ہیں، تو ان کا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے فضل کی تلاش میں یہ رہتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم خو ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہمیں مل جائے۔ تراہم رکعان سجدا، کبھی رکوع میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی سجدے میں دکھائی دیتے ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر ان کی عبادت گزاری اس لیے ہے کہ محض اللہ راضی ہو جائے اور اس کا فضل ہمیں مل جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آیت مقدسہ کا یہ عمومی ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ عرفاء نے اس آیت مقدسہ سے بڑے ہی ایمان افروز اور بڑے ہی پرکیف اور پر لذت کچھ نکات تفسیری عرفاء کرام نے اخذ کیے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مجموعی طور پر تمام صحابہ کا ذکر ہے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے والذین معہ، محبوب یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے ہیں، آپ کے قرب میں رہنے والے ہیں۔ والذین معہ، معیت مصطفیٰ انہیں حاصل ہے، حضور کی صحبت انہیں حاصل ہے، حضور کا قرب حاصل ہے۔ والذین معہ، اب غور کیجئے، تمام صحابہ کرام حضور کی معیت میں ہیں، حضور کی صحبت میں ہیں، حضور کے قرب میں ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب میں جو مقام اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، وہ پورے صحابہ کی جماعت میں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ والذین معہ، اس پر قرآن مجید کی کئی آیات جو ہیں میں ان سے استدلال کرتے ہوئے تبرکاً اور تیمماً کچھ عرض کرتا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ اس آیت مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام صدق لے کر آنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تمام تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، وصدق بہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہاں بھی حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت مقدسہ میں بھی حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے کہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں سے وہ عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت ہیں جن کو تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حضور کا قرب حاصل تھا۔ تو مرادی معنی صحابہ کرام کے فضائل میں عارف لوگوں نے اور عرفاء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اے دنیا والو، تمام صحابہ حضور کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والے ہیں، لیکن حضور کی معیت یعنی آقا کریم کے ساتھ ساتھ رہنے میں، خلوت و جلوت میں، سفر و حضر میں، امن اور جنگ میں، جس حال میں بھی دیکھا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمام صحابہ معیت مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں،
مگر اللہ رب العزت نے اس وصف کے لیے جس کو نمایاں مقام عطا فرمایا اور چن کر معیت مصطفیٰ میں خاص کر دیا، اس شخصیت کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، تمام صحابہ حضور کی صحبت، حضور کی تربیت اور قرب اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفر پر شدت کرتے ہیں اور بیزار ہیں۔ تمام صحابہ کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، بیزار ہیں، کفر پر شدت کرتے ہیں، مگر جو مقام حضرت عمر بن خطاب کو عطا کیا گیا، کفر سے بیزاری، کفر سے نفرت اور کفر میں شدت، کفر پر شدت میں اللہ نے عمر فاروق اعظم کو چن کر تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، رحم دل ہیں، مگر نرم خوئی میں اور نرم مزاجی میں اللہ رب العزت نے چن کر حضرت عثمان غنی کو ممتاز کیا۔ تراہم رکعن سجدا، ہر صحابی عبادت گزار ہے، ہر صحابی کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں عبادت گزاریوں میں مصروف ہیں، مگر عرفاء فرماتے ہیں کہ عبادت گزاریوں میں تمام صحابہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے چن کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اس وصف میں، اس کمال میں، اس خوبی میں، اس عظمت میں باقی تمام صحابہ کرام سے چن کر ممتاز مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس آیے کریمہ سے خلفائے راشدین کی سیرتوں کو بالخصوص اور عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کے فضائل کو مفسرین کرام نے اخذ کیا ہے۔ اور آج چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع تیسرے خلیفہ راشد، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ذی النورین ہیں، اس لیے آپ کے فضائل و مناقب پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں اور آپ کی خوبیاں، آپ کی عظمتیں ان گنت ہیں، مگر ان میں سے آج اس درس قرآن مجید میں صرف چند فضائل ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دو وصف ایسے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ہر آقا کے غلام کو جدا جدا عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی کی یہ خوبی ہے اور یہ کمال ہے کہ دو وصف ایسے ہیں جس میں پورے صحابہ کرام کے مقدس گروہ میں حضرت عثمان غنی کا کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ وہ دو خوبیاں حضرت عثمان غنی کو ممتاز کر گئیں باقی تمام صحابہ کرام میں سے۔ ایک حیائے عثمان کہ حضرت عثمان غنی کا شرم و حیا، اور ایک سخائے عثمان، حیائے عثمان اور سخائے عثمان، صرف ان دونوں پر آج بات ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے حضرت عثمان غنی کو شرم و حیا میں وہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا جس کو سمجھنے کے لیے سیاستہ کی وہ روایت اور حدیث میرے پیش نظر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے حضرت عثمان غنی کو چن کر حیا اور شرم کے اللہ رب العزت نے خصائص سے نوازا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے پلنگ مبارک پر گھر میں آرام فرما تھے۔ جیسے آدمی بے تکلفی سے اپنے گھر میں لیٹتا ہے، حضور بے تکلفی سے بستر پر استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور عرض کیا گیا حضور ابو بکر ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جب انہیں بلوایا
فرمایا انہیں بلاؤ، اور ملاقات کے لیے اندر جب اجازت ملی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا وہ بھی ذرا ہٹا ہوا تھا۔ صدیق اکبر آئے اور حضور اسی بے تکلفی میں لیٹے ہوئے ملاقات فرماتے ہیں، اور ملاقات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی اجازت لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضور انہیں بھی اذن عطا فرماتے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ حضور اسی طرح بستر پر دراز رہتے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی ہٹا ہوا ہے، اسی کیفیت و حالت میں حضور نے ملاقات فرمائی۔ حضرت عمر بھی مل کے چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو پھر کوئی ملاقات کرنے کے لیے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ عرض کیا گیا عثمان ذی النورین آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ حضور نے فرمایا انہیں بلا لو۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت فرمائی گئی اور عثمان اندر آئے، نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر تشریف فرما ہو گئے اور پنڈلی مبارک پر حضور نے کپڑا بھی ڈال لیا۔ حضرت عثمان غنی ملاقات کرتے ہیں، ملنے کے بعد جب وہ بھی رخصت ہو گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا، حضور سے پوچھا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ بستر پر بے تکلفی سے آرام فرما تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا، اور آپ اسی کیفیت میں حضرت ابوبکر سے بھی ملتے ہیں میرے ابا جان سے، اور عمر آئے پھر بھی اسی کیفیت میں ملے، مگر جیسے ہی عثمان آئے آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا بھی ڈال لیا۔ حضور عثمان کے آنے پر جو اس قدر آپ نے اہتمام فرمایا، اس کا کیا سبب ہے؟ رحمت کائنات نور مجسم ناطق وحی رسول الثقلین نے فرمایا، اے عائشہ میں اٹھ کر تشریف فرما بھی ہو گئے اور پنڈلی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا۔ اب میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے لفظ سنیے، میرے آقا نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت شان، ان کے فضائل اور مناقب میں یہ نمایاں درجہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، مگر حیا کی اس کیفیت ہو۔ دوسری روایت کے اندر ابن عساکر نے بیان کیا، وہ بھی غور سے ذرا سنیے۔ فرمایا عثمان سے آسمان کے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ آسمان کے سارے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت میں یہ لفظ ہیں، الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ من عثمان، اور پھر فرمایا کہ عثمان غنی سے آسمان کے سارے فرشتے یوں حیا کرتے ہیں کما تستحیی اللہ ورسولہ، جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ، کہ آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ یہ اہتمام حضور نے فرمایا۔
آج جمعے کے خطبات میں آپ سنتے ہیں کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان. یہ حیا کی اعلیٰ ترین کیفیت تھی جو حضرت عثمان غنی کو عطا کی گئی. اور جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا رشتہ دیا، ان سے نکاح ہوا، تو غزوہ بدر سے جب سرکار واپس تشریف لائے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی کو بدر میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ حضرت رقیہ علیل تھیں اور حضور نے ان کی تیمارداری کی ذمہ داری حضرت عثمان کے سپرد کی تھی کہ آپ گھر پہ موجود رہیں، آپ بدر میں نہیں جائیں. مگر یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی کا شمار بدری صحابہ میں ہے، ان کا شمار بدری صحابہ میں ہے. اصحاب بدر کے جہاں بھی اسماء گرامی آپ پڑھیں گے وہاں حضرت عثمان کا نام آئے گا، حالانکہ وہ بدر کے اندر گئے نہیں. اور کیوں نہیں گئے؟ حضور نے پابندی لگائی کہ عثمان نہیں جاؤ گے، تم مدینہ منورہ رہو گے. کیوں؟ میرے آقا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب بدر کا معرکہ ہوگا تو اس دوران حضرت رقیہ کا انتقال ہو جائے گا. اس موقع پر تجہیز و تکفین اور سارے معاملات کی ذمہ داری بحیثیت شوہر حضرت عثمان کو ادا کرنا تھی، اس لیے حضور نے انہیں اجازت نہیں دی. لیکن ان کا شمار بدری صحابہ میں کیوں ہوا؟ جب حضور بدر سے واپس تشریف لائے تو سیدھے اپنے گھر سرکار نہیں گئے، عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. حضور نے جا کر تعزیت فرمائی صاحبزادی کے انتقال پر، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی، تعزیت فرمائی، صبر کی تلقین فرمائی. حضرت عثمان عابدیدہ تھے تو حضور نے فرمایا کہ عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے. حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ قابل توجہ ہے. حضرت عثمان غنی نے عرض کی حضور یہ غم نہیں کہ میری بیوی دنیا سے چلی گئی، میری رفیقہ حیات کا انتقال ہو گیا، اس کا صدمہ اور غم اگرچہ ہے، مگر آقا میرے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی کی جو برکتیں تھیں ان کے رخصت ہو جانے کا صدمہ جو ہے وہ میرا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے. میرے گھر میں رسول اللہ کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہو اور ان کی میرے گھر میں موجودگی، اس کی جو برکتیں میرے گھر میں موجود تھیں ان کے انتقال سے وہ برکتیں رخصت ہو گئی. مجھے اس بات کا صدمہ اور غم جو ہے وہ زیادہ ہے. اب جب عثمان نے یہ فرمایا تو میرے آقا کریم نے انہیں حوصلہ دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان گھبرانا، میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دوں گا. حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح پھر حضرت رقیہ کے وصال کے بعد پھر حضور نے اس صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. اور جب ان کا بھی انتقال ہوا حضرت ام کلثوم کا تو ابن عساکر میں ہے حضور نے فرمایا زوجوا عثمان، لوگوں عثمان کو رشتہ دو، عثمان کو رشتہ دو. اور سنو لو کان علی 40 ابنۃ لزوجتها لعثمان، فرمایا اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، پوچھا حضور عثمان میں ایسا کون سا کمال ہے، ایسی کون سی خوبی ہے کہ آپ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا. حضور ایسا کیوں ہے؟ عثمان میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا وصف ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا من حیاء عثمان، اللہ نے جو حیا کی اعلیٰ کیفیتیں اور درجے عثمان کو عطا فرمائے ہیں، اس حیاء عثمان کی وجہ سے وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا. ان دو صاحبزادیوں کے نکاح میں آنے کے سبب
آپ کا معروف لقب ہوا ذی النورین، دو نوروں والے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اب دو خوبیاں میں نے عرض کیا تھا، میں نے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اور ضمناً جو بات آگی وہ میں عرض کرتا چلوں گا۔ ایک تو یہ کہ جب سے کائنات بنی ہے، جتنے نبی رسول اور پیغمبر آئے، میرے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا صبح قیامت تک، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے عثمان غنی کے۔ اکیلے عثمان ہیں جن کے نکاح میں میرے نبی پاک کی دو صاحبزادیاں آئی تھی۔ یہ فضیلت اہل سیر نے فضائل عثمان میں اس خوبی کو امتیازی خوبی بیان کیا کہ یہ کسی اور نبی کے صحابی کو یا کسی نبی کی بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں، شادیوں کے معاملے میں جو مقام عثمان غنی کو ملا ہے، کسی اور کے حصے میں یہ انعام نہیں آیا۔ اور دوسری خوبی یہ کہ کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے کسی حواری یا صحابی کا ہاتھ نہیں کہا۔ تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے عثمان غنی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ کسی نبی نے اپنے کسی صحابی، کسی حواری کے لیے اپنے ہاتھ کی نسبت کا ذکر نہیں کیا۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح میں دیکھیے، بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کم و بیش حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کریم کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، اور جب سب صحابہ بیعت کر چکے تو سب سے آخر میں حضور نے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے حضور نے بیعت فرمائی تھی۔ جب تمام صحابہ بیعت کر چکے، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند فرمایا، بایاں ہاتھ بلند فرمایا۔ ایک ہاتھ بلند کیا تو فرمایا ھذا ید عثمان، دوسرا ہاتھ بلند کیا تو فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حدیث کے لفظ ہیں فضرب ید علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا جس سے ضرب لگنے سے آواز پیدا ہوئی، اور حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو حضور نے عثمان غنی کا ہاتھ کہا ھذا ید عثمان۔ اب اگلی بات سمجھیے، اسی سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے میں جب بیعت رضوان تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ عرش والے رب نے آیتیں نازل فرما دی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، محبوب تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہ بات سمجھیے، وہ عثمان غنی، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ بظاہر بیعت حضور کے دست اقدس پہ یہ عظمت مصطفیٰ کا نمایاں پہلو ہے کہ بیعت تو ید مصطفیٰ پہ ہو رہی ہے، حضور کے دست اقدس پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اور عرش والا رب فرماتا ہے محبوب تیرے ہاتھ پہ نہیں، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ یہ محبوب کا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ اگر بدر میں مصطفیٰ سنگریزے اٹھا کے پھینکتے ہیں تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، پیارے محبوب
یہ ریت کے اور کنکر اٹھا کر تو نے کب پھینکے؟ یہ تو اللہ نے پھینکے۔ ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا۔ اور پھر قرآن نے پکار کر کے کہا دنیا والو جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، عرش والے رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ان کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، اور مصطفیٰ کی بات ماننا خدا کی بات ماننا ہے۔ اب اس میں ایک لطیف نقطہ، جمعہ خطبات میں جو حضرت عثمان کا یہ لقب پڑھا جاتا ہے، یہ صفت بیان جامع قرآن عثمان ابن عفان، تو قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ دور خلافت عثمانی میں، یہ حضرت عثمان کے دور میں کتابی شکل میں قرآن مجید کا جو پہلا نسخہ تیار ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ اسے تمام سیرت کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، یہ بات موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ دو گتوں کے درمیان جو جلد کی صورت میں کتابی شکل میں اور کیفیت میں حیت میں قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، بین الدفتین دو گتوں کے درمیان جو پہلا نسخہ قرآن مجید کا تیار ہوا تھا وہ دور عثمان میں ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ اس نسبت سے انہیں جامع قرآن کہا گیا۔ اب یہاں بھی عرفاء نے تفسیری نقاط جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اخذ کیے ہیں وہ بھی بڑے ایمان افروز ہیں کہ قرآن جمع ہونا تھا عثمان کے ہاتھوں، یہ سعادت، یہ شرف اور یہ کام اللہ نے لینا تھا عثمان غنی سے کہ یہ قرآن جمع کریں گے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عثمان نے قرآن جمع کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا، محبوب کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، گویا بتایا یہ جا رہا ہے دنیا والوں بظاہر قرآن جمع ہوا عثمان کے ہاتھوں سے، لیکن بالواسطہ یہ قرآن جمع ہوا دست قدرت سے جمع ہو رہا تھا۔ علم منطق کی روح سے اسے سمجھے، عثمان قرآن جمع کرتے ہیں، حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں سے، لیکن در حقیقت یہ جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ جامع قرآن عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان۔ اور دوسرا نمایاں وصف خوبی سخائے عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے کم سخاوت کی؟ دیکھیے ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ان کا مالی ایثار وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ تو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتے، سارا سامان اٹھا کر آقا کریم کے قدمین شریفین میں نشاور کر دیتے، سارا مال اٹھا کے لے آئے۔ اور پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ مگر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ سخائے عثمان، اس کے نمایاں ترین پہلو کیا ہیں ان کی طرف ذرا غور کیجئے اور توجہ دیجئے۔ یہ کسی اور صحابی کے لیے کسی بھی حدیث سے یہ موجود نہیں، یہ لفظ جو عثمان غنی کے لیے ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال لے آئے تھے نا، سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی گھر میں۔ اور اسی غزوہ تبوک کے موقع پر، اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جس میں ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے،
اس غزوہ تبوک میں عثمان غنی وہ ہے جس نے پورے لشکر کا خرچہ جتنا بھی تھا پورے لشکر کی کفالت اکیلے عثمان غنی نے اٹھائی تھی. فوجیوں کے بوٹوں کے تسموں سے لے کر ان کی جوتیوں سے لے کر ان کے لباس، سواریاں، اشیاء خرد و نوش، سامان حرب، سارا خرچہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسرت سے کہتے ہیں، اس کا جتنا بھی خرچہ آیا تھا اکیلے عثمان نے اٹھایا تھا. اور جو اٹھایا تھا اس کا انداز نرالا تھا. اسی لیے سخاوت عثمان یا سخائے عثمان یہ بھی تمام صحابہ کرام میں سے ایک انفرادی مقام ہے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ. وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ. صحابہ کا مجمع لگا، حضور فرماتے ہو کون ہے تم میں سے، اے میرے جانثارو فداکارو، تم میں سے کون ہے جو مال مجھے دے دے مجھ سے جنت لے لے؟ آؤ سودا کرو میرے ساتھ، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو. میرے آقا کے یہ لفظ ہے من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ. جو غزوہ تبوک پہ جانے والے لشکر اسرت کی کفالت کرے گا، خرچہ اٹھائے گا، حضور نے فرمایا فلہ الجنہ، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. میں نے آج خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے نعت خان بیچارے، ان کا مبلغ علم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسیاں نال نہیں جنت خرید ہوندی. میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو جنت کا وعدہ حضور فرما رہے ہیں. خرچ کر کے تو دیکھو اللہ کے راستے میں مال، پیسہ لگاؤ اللہ کے راستے میں. حضور نے فرمایا جب غزوہ تبوک کا موقع ہے، کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا؟ عثمان غنی نے عرض کیا حضور ان کے جوتوں کے تسموں سے لے کر کھانے پینے کا سامان، ان کی سواریاں، ان کا لباس، ان کے تلواریں، ان کے تیر، ان کے نیزے، جتنا خرچہ آئے گا لشکر کا اکیلا عثمان اٹھائے گا. اور جب یہ سارا خرچہ اٹھایا نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ جب یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو بڑی تسکین ہوتی ہے. حضور آسمان کو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کا ممبر ہے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے. عثمان کھڑے ہو کے کہتے حضور سارا خرچہ میرے ذمہ آیا. میرے آقا اتنے خوش ہوئے آسمان کو دیکھ کر. حضور نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت کی قسم آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا. اور حضور کی حدیث کے لفظ نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری سزا. حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد الیوم. فرماؤ دنیا والوں سنو، آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی. ما عمل بعد الیوم قط قط یا عثمان. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ناطق وحی کہہ رہا ہے، رسول الثقلین فرما رہے ہیں دنیا والوں میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، عرش والے رب نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی. جو عشرہ مبشرہ کو بشارت ملی تھی وہ تو الگ ہے نا، وہ الگ ہے. یہاں فرمایا عثمان جنتی ہے، وہاں تو دوسری حدیث ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبداللہ بن زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ. 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی. عثمان غنی
خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، بدری صحابہ میں. بدری صحابہ میں شمار کیسے ہوا؟ مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے تھے غزوہ بدر سے واپسی پر. سب کو جب حصہ مل گیا نا، سب کو حصہ مل گیا، ایک حصہ حضور نے اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا، اور جو بچا ہوا مال تھا بعد میں تقسیم کیا. جب حضور نے ایک حصہ اٹھا کر الگ رکھا، قربان جائیں صحابہ پوچھتے نا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ عثمان غنی کو کسی مولوی پیر نے اصحاب بدر میں شمار نہیں کیا، خود آمنہ کے لال نے، مکے کے شہریار نے، مدینے کے تاجدار نے، تاجدار کائنات نے عثمان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا. جہاں بھی نام لکھے جائیں گے اصحاب بدر کے، عثمان غنی کا نام لکھا جائے گا. آقا یہ حصہ کس کا ہے جو اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا ہے؟ سب کو حصہ مل گیا. یہ حصہ کون ہے جس کا حصہ آپ نے اٹھا کر الگ رکھا ہے؟ فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا حصہ ہے، یہ حصہ میرے عثمان کا حصہ ہے. مال غنیمت میں سے بدر کا مال غنی، اس کا عثمان غنی کا حصہ حضور اٹھا کر الگ رکھتے ہیں، اور بدری صحابہ میں حضور انہیں شمار فرماتے ہیں. قربان جائیں وہ عثمان جس کا شمار بدری صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں، خلفائے راشدین میں، اور پھر ہجرت اللہ کے راستے میں کرنے والوں میں سے عثمان غنی وہ ہے جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی. 2 مرتبہ. پہلی ہجرت حبشے کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. اس لیے ایک لقب ذی النورین اور ایک لقب ذی الہجرتین، یہ 2 نوروں والا بھی ہے، 2 ہجرتوں والا بھی ہے عثمان غنی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی. آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، اے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم سے پوچھنا نہیں. کیا عثمان نے یہ کہا کہ چھٹی مل گئی جو مرضی کر دے پھرو؟ جنت تو مل ہی گئی ہے. اور سنو دوستو، یہ ہے عثمان غنی. جنت بھی مل گئی، آقا بھی راضی ہو گئے. فرمایا عثمان جو مرضی کرتا پھر بھی جنتی. مگر عثمان تیرا کیا کہنا، تیرا کیا مقام. کھڑے ہو گئے، زارو قطار رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، آپ دیدہ ہیں، آنسو برس رہے ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا 100 اونٹ شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو. عثمان بیٹھ گئے. پھر عثمان کھڑے ہوئے. حضور 100 اونٹ پھر پیش کرتا. ایک نشست کے اندر، ایک مقام پر، ایک موقع پر، ایک روایت میں 700 اونٹ کا ذکر ہے کہ شکرانے کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا غزوہ تبوک کے لیے. 1000 اشرفی اٹھا کے لے آئے. یہ بھی حضور شکرانے میں ہے. سخاوت عثمان. پورے مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھا پانی کا کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کا، وہ مملوکہ تھا، یہودی کا نام روما تھا، پانی فروخت کرتا تھا، وہ بیچتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے؟ صحابہ حاضر خدمت ہے. فرماتے ہیں میری جان نثارو فداکارو کون ہے جو یہ روما والا کنواں جو ہے یہودی کا کنواں یہ خریدے اور خرید کر میری امت کے لیے وقف کر دے. حدیث کے لفظ ہیں من حفر بئر روما فلہ الجنہ. کون ہے جو میرے روما خرید کر وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. یہاں بھی عثمان کھڑا ہوا رضی اللہ، یہاں بھی عثمان کھڑا ہوا.
گئے روما یہودی سے سودا کیا، پورا کنواں خریدا، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور وہ روما کنواں جو ہے میں نے سودا کر لیا ہے، میں اسے وقف کرتا ہوں۔ امت کے لیے پورا کنواں خرید کر عثمان نے وقف کیا، اور اس کا نام بیر روما تھا، آج وہ بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ لشکر اسرت کی کفالت، بیر روما خرید کر وقف کیا۔ اور عثمان غنی تیری سخاوتوں کا کیا کہنا، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کا موقع جب آیا، حضور نے فرمایا مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، اس کو وسیع کرنے کے لیے یہ ملحقہ جگہ جو ہے یہ خریدنی ہے مسجد کے لیے۔ حضرت عثمان غنی اکیلے اس جگہ کا سودا کرتے ہیں، اور جتنا خرچہ ہے کوئی فنڈنگ نہیں کی، کچھ چندہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی اگرائیاں نہیں کی، اکیلے گئے، جتنے پیسے مانگے دے کر کے سودا کیا، اور وثیقہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حضور یہ مسجد کے لیے جگہ بھی پیش کرتا ہوں۔ کون سا ایسا موقع تھا جس میں عثمان غنی پیچھے رہے ہوں؟ ہر موقع پر میرے آقا کریم کے ساتھ ساتھ ہے، اور قربان جائیں یہ عثمان غنی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو عثمان غنی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، 50 دن تک کم و بیش ان کے گھر کا محاصرہ رکھا گیا، پانی 50 دن بند